السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو یہ کڑی ہے، اس میں ہمارے سامنے سوال نمبر 30 ہے۔ سوال نمبر 30، اور یہ سوال اور اس کا جواب بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی اس سوال اور اس کے جواب میں، ایسے اس کے بعد والے سوال اور اس کے جواب میں، کہ یہ جو فکر کا انحراف ہے، منہج کا جو فساد ہے، اس میں کتنی زیادہ خطرناکیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ منہجی فساد انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 30 کہتے ہیں، منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ نامی سابق الذکر کتاب، یعنی وہ کتاب جس کا اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے، منہج الانبیاء فی الدعوہ، اس کتاب کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ یعنی گویا کہ شیخ صالح فوزان سے اس بارے میں منہج الانبیاء فی الدعوہ نامی کتاب کے بارے میں کئی سوالات کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی جو سوال اور جواب گزرا ہے، اس میں بھی یہ سوال آیا تھا۔ محمد سرور زین العابدین اپنی کتاب منہج الانبیاء فی الدعوہ میں ایسا ایسا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال بھی اسی سلسلے میں ہے، منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ نامی سابق الذکر کتاب کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ اب یہاں پر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے والے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کتاب کے مؤلف نے کتاب کے اندر لا الہ الا اللہ کے بارے میں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے، آپ اس پر کیا رد فرمائیں گے؟ یہ جو سوال ہے، اس سوال میں کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کتاب کو پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، اس کو رکھا جائے نہ رکھا جائے، یا اس کتاب میں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کتاب کے بارے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو یہ سوال ہے، اس کتاب کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ جواب کہتے ہیں، کتاب میں موجود بیماریوں کی تشخیص کی جائے، بیماریاں جو کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کا پتہ لگایا جائے، اس کو باہر نکالا جائے، نیز اسے کتب خانوں سے ضبط کیا جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ موقف ہونا چاہیے، یہ کھرا ستھرا موقف ہے ایک دم، کہ اس کتاب کے اندر گمراہی ہے، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، اس کو باہر لا کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس میں انحرافات پائے جاتے ہیں، اس کے اندر بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کتاب سے اپنے آپ کو بچائیں لوگ۔ یہ چیز ہمیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اسے کتب خانوں سے ضبط کیا جائے، لائبریریوں میں جہاں وہ بک رہی ہیں یا جہاں وہ لائبریریوں میں رکھی گئی ہیں، بیچنے والی لائبریریاں جو ہوتی ہیں، یا جہاں لوگ رکھتے ہیں کتابیں پڑھنے کے لیے، استفادے کے لیے، وہاں سے اسے ضبط کیا جائے، اور مملکت سعودی عرب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے شیخ صالح فوزان کا جواب۔ شیخ صالح فوزان کا جواب اتنا اہم ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں، اور مزید جو اس کے نیچے جو حاشیہ لکھا گیا ہے، وہ حاشیہ کیا ہے، اور اس میں کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ سوال اور اس کا جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ شیخ صالح فوزان کا ایک جامع جواب ہے کہ اس کتاب کو آنکھ بند کر کے پڑھا نہ جائے، اس کتاب کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو عیوب ہیں، اس کی تشخیص کی جائے، اس کی پہچان کی جائے، اس کی پرکھ کی جائے کہ غلطیاں کیا ہیں، اور اس کے بعد مکتبات سے اسے نکال لیا جائے، ضبط کیا جائے، اور سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ حاشیے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں یہاں پر نقل کی گئی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ یہ باتیں جو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر نقل کی گئی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ 29/12/1413
آج 1443 بلکہ 44 چل رہا ہے، یعنی گویا کہ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ نہیں؟ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ 30 سال پیشتر یہ حالات تھے سعودی عرب کے کی عوام کے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو مسائل تھے اخوانیت کے، یہ ساری باتیں اس وقت تھیں۔ تو آپ سوچیں کہ 30 سال میں وہ آج کتنا زیادہ اپنی اس فکر کو پھیلا چکے ہیں جگہ جگہ۔ یعنی آج جو ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ جراثیم پھیل نہ گئے ہوں۔ ہر طرف لوگ متاثر ہیں، ہر طرف لوگوں کے افکار، ان کے نظریات بدل چکے ہیں، ان کی فکر کے اندر بگاڑ اور انحراف آ چکا ہے 30 سال کے اس عرصے میں۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں، کتاب و سنت کے راہ سلف پر چلنے والے علماء، وہ کس قدر بصیرت رکھتے ہیں، کس قدر علم کی گہرائی رکھتے ہیں کہ 30 سال پہلے انہوں نے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا تھا۔ تو اسی لیے حضرت امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العلماء، فتنہ جب آتا ہے تو علماء جو ہوتے ہیں صحیح معنوں میں علم رکھنے والے، وہ جان لیتے ہیں کہ فتنہ آ گیا۔ اور وَإِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا الْجُهَلَاء، اور جب فتنہ آ کے چلا جاتا ہے تب جاہلوں کو پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آیا بھی تھا اور ہمیں اپنی لپیٹ میں لے کے چلا گیا۔ تو بصیرت مند علماء اس طرح کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے علم کی گہرائی، ان کی بصیرت اور امت کے حالات پر نظر آنے والے اور ایسے ہی سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ان کی نظر جو ہوتی بہت گہری ہوتی ہے، بہت گہری ہوتی، جلد بازی نہیں کرتے، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تدارک کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ طائف میں آفات اللسان کے عنوان سے منعقد ہونے والے پروگرام کے موقع پر محمد بن سرور زین العابدین کی باتوں اور عقیدے کی کتابوں کے سلسلے میں اس کے موقف کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، یعنی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 1413 ہجری میں طائف میں آفات اللسان نامی کے عنوان سے ایک محاضرہ ہوا تھا۔ آفات اللسان، یہ بھی سوچئے کہ کتنی بصیرت کی بات ہے۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، جب کسی کو عنوان دیا جاتا ہے آفات اللسان پر بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہیں تک رہ جاتا ہے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مثال کے طور پر ہے نا، چغلی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی گواہی وغیرہ۔ وہ یہاں تک نہیں پہنچتا ہے کہ زبان کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی بدعقیدگی کی بات کرے، زبان کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی منہج کے خلاف زبان چلائے۔ تو آفات اللسان کے عنوان پر وہ لیکچر تھا، محاضرہ تھا، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد جو سوالات کیے گئے اس سوال کے ضمن میں یہ سوال بھی آیا کہ منہج الانبیاء فی الدعوہ نامی کتاب کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کا جواب شیخ صالح فوزان نے یہ دیا اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا۔ جو اس سے پہلے سوال آیا تھا نا کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر خشکی پائی جاتی ہے، اس کے اندر جفا پایا جاتا ہے یا جفاف خشکی پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف احکام، صرف نصوص ہیں، نصوص کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس دور میں اس کا مزہ نہیں ہے، اس دور میں وہ کتابیں کام نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ پرانے زمانے کے حساب سے کتابیں عقیدے کی لکھی گئی تھی۔ یہ بات جو محمد سرور بن نائف زین العابدین نے کہی تھی، اس موقع پر اس کے جواب میں، یعنی اس چیز کے جواب میں شیخ بن باز نے یہ بات کہی تھی، جو اس نے کہا کہ عقیدے کی کتابوں میں خشکی ہے، نصوص اور احکام ہے، اس پر شیخ بن باز کا تبصرہ کیا تھا وہ یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ کہنا کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر خشکی پائی جاتی ہے یا جفا، شدت پائی جاتی ہے، کڑک موقف پایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں جفا یعنی شدت اور بھاری پن نہیں ہے، کیونکہ دو طرح کے الفاظ تھے، عقیدے کی کتابوں میں جفا ہے یا عقیدے کی کتابوں میں جفاف ہے۔ جفاف اگر کہیں گے تو خشکی معنی بنے گا، اور اگر جفا کہیں گے تو اس کے اندر شدت، کھردراپن، کڑک، جس کے اندر کوئی لوچ نہ ہو، جس کے اندر کوئی لچک نہ ہو، ایک دم سیدھا ستھرا موقف ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر شدت اور بھاری پن نہیں ہے، جیسا کہ
محمد سرور نے یہ بات کہی ہے، بلکہ قال اللہ و قال الرسول ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں کیا ہے؟ قال اللہ اور قال الرسول۔ اگر وہ قرآن و سنت کو جفا کہتا ہے، بھئی قال اللہ قال الرسول ہے عقیدے کی کتابوں کے اندر، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی ہے عقیدہ۔ تو اگر عقیدے کی کتاب کو جس میں قال اللہ قال الرسول ہے، اگر وہ جفا کہتا ہے کہ اس کے اندر شدت ہے، اس کے اندر کھردراپن ہے، اس کے اندر خشکی ہے، کوئی لذت نہیں، کوئی چاشنی نہیں، کوئی مزہ نہیں، پرانے انداز میں پرانے اسٹائل میں کتابیں لکھی گئیں، اگر وہ قرآن و سنت کو جفا کہتا ہے تو یہ دین سے ارتداد ہے۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ایسا کہنے والا مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو اگر کوئی کہے کہ وہ جفا ہے، اس کے اندر شدت پن ہے، اس کے اندر خردراپن ہے، اس کے اندر جارحیت ہے، تو یہ ارتداد ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کریم کا مذاق اڑا رہا ہے، سنت کا مذاق اڑا، اس پر طنز کر رہا ہے، اس پر کمنٹ کر رہا ہے کہ تو جفا والی کتابیں، جفا قرآن کے اندر، سنت کے اندر، تو یہ کہنا ارتداد ہے دین اسلام سے۔ یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنی بات ہے، کتنی گندی بات ہے کہ آدمی قرآن و سنت کے نصوص کو کہے کہ یہ جفا ہے، شدت ہے، کھردراپن ہے اس کے اندر۔ اچھا، اور کتاب کے بیچنے کا حکم پوچھا گیا کہ بھئی کتاب منہج الانبیاء فی الدعوہ، یہ کتاب بیچتے، اگر کوئی بیچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ بن باز کہتے ہیں اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو اس کا بیچنا جائز نہیں، بلکہ اسے پھاڑ دینا ضروری ہے۔ آج بڑے پریس والے، مکتبے والے ہیں نا، دکان چلانے والے بہت نئے نئے فلسفے لے کر کے آتے ہیں، وہ سب کے سب بدعقیدگی کی کتابیں بیچتے ہیں، ہے نا، جس کے اندر کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں، بدعقیدگی، انحراف، بدعات، خرافات، ایسی منہج اور فساد، فکر کا فساد اور بگاڑ بھرا ہوا اس کے اندر، وہ بیچتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے، ان سے کہا جائے بھئی آپ کیوں بیچتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کتاب و سنت کے حامل ہیں، اہل الحدیث منہج پر قائم ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ بدعقیدگی والی کتابیں بیچیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے۔ تو کاروبار ہے تو کاروبار حلال نہیں ہونا چاہیے؟ کاروبار کے اندر کیا آپ شرک اور کفر بیچیں گے؟ کیا آپ بدعات والی کتابیں بیچیں گے؟ اس لیے کہ وہ زیادہ بکتی ہیں، اس کے خریدنے والے لوگ زیادہ ہیں، اس کو پھیلانے والے لوگ زیادہ، اس کی مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، اس کا سیل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو بیچ کر کے پیسے کمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، میرے بھائیو، اگر ایک دنیاوی اعتبار سے کوئی حرام چیز بیچ کر کے پیسے نہیں کما سکتے، حرام ہے وہ کمائی، تو بھلا عقیدے کا فساد بیچ کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ شرکیہ چیزیں جس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس کو بیچ کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ بدعات والی کتابوں کو بیچ کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ علمی لائبریریوں میں کتابیں رکھی رہیں تاکہ ریسرچ کرنے والے باحثین، علماء، مصنفین اس کو رجوع کرنے کے لیے کہ بدعتی کتاب ہے، اس کے اندر کون سی چیز لکھی اس کو کوٹ کیا جا سکے، یا شرکیہ باتیں لکھی اس کو کوٹ کیا جا سکے اور اس پر رد اور قد کیا۔ اس اعتبار سے لائبریری کے اندر موجود ہونا کہ علماء صرف وہاں جائیں اور علماء اپنے بحوث میں، اپنے مقالات میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں اس کا ریفرنس لے سکیں، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضرورت ہے، تقاضا ہے، ضروری ہے یہ چیز۔ تو ایسی یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تو کتابیں، ہر طرح کی کتاب لائبریریوں میں رہے جہاں علماء ہی رجوع کرتے ہیں، عوام نہیں، جہاں علماء رجوع کرتے ہیں وہاں پر تو حتیٰ کہ مثال کے طور پر بائبل موجود ہے مختلف زبانوں کے اندر تو بالکل ہونا چاہیے۔ تورات اگر موجود ہے مختلف زبانوں کے اندر، صحیح غلط تحریف شدہ، تب بھی ضروری ہے کہ وہ رہے تاکہ علماء اور باحثین رجوع کر سکیں، دیکھ سکیں کہ کیا غلط کر دیا ہے، کیا تحریف ہے، کیا تبدیلی ہے اس کے اندر۔ لیکن کوئی مکتبہ ہے جہاں سے کتابیں بکتی ہیں تو اس کے لیے بیچنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے آج مکتبات کے اندر بکتی کہ نہیں کتابیں؟ اہل حدیث کہنے والے ہمارے بہت سارے ایسے بھائی پریس والے جو پیسہ کمانے کے لیے کاروباری اعتبار سے وہ اپنے مکتبے کے اندر ساری کتابیں جس کے اندر ضعیف، موضوع، بدعات، شرک، خرافات سب ہے، اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بیچتے ہیں، فروخت کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اور کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو کاروبار ہے، ہمارا اس کے اندر کیا عقیدہ ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے بیچنے سے وہ کتاب کسی کے پاس پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ وہ پڑھنے والا وہ شرک پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، بدعت پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، عقیدہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ اس کو بیچ کر کے
اس شرک اور بدعقیدگی کے پھیلانے میں سبب بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ آپ اس کا سبب بن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ایک شرک اور کفر اور بدعت جیسی چیز کے پھیلانے میں آپ معاون ثابت ہو رہے ہیں، معاون بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کا، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ تو گناہ کی بات کہہ رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے بعد سب سے خطرناک گناہ ہے بدعت۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے پھاڑ دینا ضروری ہے۔ تو آدمی چند پیسوں کے لیے آدمی عقیدے کے فساد والی کتابیں، بدعات والی کتابیں لوگوں کے درمیان بیچے، پیسے کمائے، کتنے بڑے عیب کی بات ہے۔ تو دین ایسا نہیں ہے نا کہ اس کے اصول اور ضابطے کہیں بدل جائیں گے۔ اسے اگر ہم اسٹیج اور مائک سے نہیں بیان کر سکتے، اس کی تردید کرنا ضروری ہے، تو اس کو کسی بھی طرح سے اس کے پھیلانے میں سبب بننا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بیچ رہا ہو یا اسے کوئی تقسیم کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں۔ بہرحال تو یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ سے یہ بات جو انہوں نے کہی تھی محاضرے میں سوال کے جواب میں، وہاں سے یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی، یہ بات جو اب تک پڑھ رہے تھے ہم لوگ منہج الانبیاء فی الدعویٰ الی اللہ، یہ محمد سرور کی بات ہے، اس کی کتاب ہے اور اس کی یہ بات ہے، اس کا یہ جواب شیخ نے دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور محمد سرور ہی کی بات کی طرح حسن ترابی کہتا ہے۔ اب بہرحال نہ چاہتے بھی یہ سارے نئے نئے نام آ رہے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غلط چیز ہے، غلط آدمی ہے، اور اس کو لوگوں کے درمیان مطلب پھیلا دیا جاتا ہے، یعنی بتانے کی نوبت آ جا رہی، آپ نہیں جانتے تھے لیکن آپ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جان گئے ایک اور آدمی کو جس کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقصد بدعقیدہ لوگوں سے متعارف آپ ہو جائیں تاکہ کوئی بدعقیدگی کی طرف چلا جائے، نہیں، بدعقیدوں سے اس لیے متعارف ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ان کے جالوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی تحریروں سے آپ آگاہ رہیں، یہ بہکا نہ سکیں ان کی تحریریں۔ تو محمد سرور ہی کی بات کی طرح حسن ترابی کہتا ہے۔ کون یہ حسن ترابی؟ حسن ترابی بھی اسی سال اس کی موت ہوئی ہے جس سال محمد سرور کی موت ہوئی ہے، یعنی سن 2016 میں، ابھی جلدی۔ یہ لوگ وہی 1900 مطلب 32 33 یا 40 کے آس پاس کی پیدائش ہے، اور 2016 میں دونوں کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ حسن ترابی، اصل میں حسن عبداللہ ترابی یہ سوڈان کا آدمی ہے، سوڈان کا، اور یہ شخص جو ہے اچھا خاصا تعلیم یافتہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یعنی بی اے ایم اے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی حد تک اچھی تعلیم والا آدمی، اور خرطوم یونیورسٹی میں جو وہاں کی راجدھانی ہے سوڈان کی، خرطوم یونیورسٹی کا پروفیسر بھی رہ چکا ہے، پڑھا بھی چکا ہے یہ۔ لیکن بہرحال یہ بدقسمتی سے یہ بھی حسن البنا کا شاگرد ہو گیا۔ حسن البنا الاخوان المسلمون کے جو بانی ہیں ان کا شاگرد رہا، اور ان کی شاگردی کی وجہ سے وہی فکر اور وہی بدعقیدگی اس کے اندر بھی آ گئی، اور یہاں تک یہ چیز بڑھ گئی کہ سوڈان کے اندر اس شخص نے الاخوان المسلمون نامی فرقے کی بنیاد ڈالی۔ یعنی حسن البنا الاخوان المسلمون کے بانی ہے، تو یہ حسن ترابی سوڈان میں اس کا فاؤنڈر ہے۔ سوڈان میں یعنی اس ملک میں حسن ترابی نے الاخوان المسلمون فرقے کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ حسن البنا کا شاگرد ہے۔ اور یہ شخص نے مصر کے اندر یعنی دین کو وہی حکومت کی شکل ہے نا، دین کو سیاست میں ڈھالنے کا کام، سب کچھ سیاست ہی دین ہے، یہ ماحول جو حسن البنا اور اس کے اخوانیوں یا ایسے ہی جتنے بھی لوگ اس فکر کے ہیں، اسی فکر کو اس نے سوڈان کے اندر عام کیا، اور باقاعدہ یہی نہیں بلکہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی بعد میں بنا، اور سیاسی پارٹی بھی اس نے قائم کی، پولیٹیکل پارٹی بھی قائم کی تھی، اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے، تفصیلات مل جائیں گی آپ کو، کیا نام ہے اس کے مراجع سے۔ تو بہرحال یہ آدمی جو ہے اسی راہ پر چلنے والا آدمی ہے جس راہ پر حسن البنا چلتے رہے، اور جو فکر حسن البنا کی، اخوانیوں کی، اسی فکر کا حامل یہ بھی، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سوڈان کے اندر حسن البنا کی پارٹی اور ان کے فرقے الاخوان المسلمون کا فاؤنڈر اور مؤسس بھی ہے یہ آدمی، اور حسن البنا کا شاگرد ہے۔ 2016 میں اس کی بھی وفات ہوئی ہے۔ یہ آدمی اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ سیم وہی بات جو بات محمد سرور نے کہی ہے، وہی بات یہ بھی کہتا ہے
کہتا ہے آج عقیدے کی فقہ کے لیے، عقیدے کی فقہ یعنی عقیدے کے علم کے لیے، عقیدے کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، کہتا ہے عقیدے کی فقہ کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ قدیم علم کلام سے بے نیاز ہو جائے، قدیم علم کلام سے بے نیاز ہو جائے اور جدید علم کی طرف متوجہ ہو، جدید علم کی طرف متوجہ ہو جس کا سلف سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ عقیدہ چاہیے ان کو کون سا عقیدہ چاہیے؟ نئے دور کا نیا عقیدہ چاہیے۔ اب اس جملے میں ایک جملہ ہے یہ، لیکن آپ دیکھیے اس میں کتنا فساد چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عقیدے کی فقہ کے لیے ہونا ہی چاہیے کہ وہ قدیم علم کلام سے بے نیاز ہو۔ اتنی بات تو چلو ٹھیک ہے کہ قدیم علم کلام یعنی وہی عقلانیت، عقل پرستی، عقیدے کو اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی دانشوری سے سمجھنا ہے نا۔ نہیں، عقیدے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو طے کرنے کے لیے قیاس اور عقل تو ٹھیک ہے کہ بھائی کسی فلسفے، کسی علم کلام، کسی عقلانیت کی ضرورت نہیں ہے، تو علم کلام سے بے نیاز ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ آگے جو کہتا ہے کہ جدید علم کی طرف متوجہ ہو جائے، تو جیسے وہ پہلے والا فاسد ہے، ایسے یہ بعد والا بھی کیا ہے؟ فاسد ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو اتر گیا ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم میں، جو آ گیا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں میں، اور جو سمجھ لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور ان کے بعد تابعین نے، وہ عقیدہ ہے۔ نہ اس کو ماضی کے علم کلام سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ جدید دور کی عقلانیت سے اور اعتزال سے کوئی لینا دینا ہے۔ وہ زمانے کے ساتھ، زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ تو مسلمات میں سے ہے، ہمیشہ وہ عقیدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ زمانے کے آگے بڑھنے سے، زمانے کی تبدیلی سے یا زمانے کی تجدد سے عقیدے میں کوئی تجدد نہیں آئے گا، اس میں کوئی نیاپن نہیں آئے گا۔ عقیدہ مسلمات میں سے ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی کسی بھی زمانے اور دور کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی ہے۔ شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر دور میں جہاں جو تقاضا تھا اسی اعتبار سے اس نبی کو وہ شریعت دی گئی تھی۔ اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت چونکہ اب قیامت تک کے لیے ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسے اصول رکھتی ہے، ایسے ضابطے رکھتی ہے، ایسے قوانین رکھتی ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے سارے ایشوز اور سارے دور کے مسائل کو حل کر لے گی۔ تو عقیدہ بہرحال کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا زمانے کے اعتبار سے۔ شریعت تمام مسائل کو حل کر کے بتائے گی۔ شریعت کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ ہر دور کی ایشو کو سالو کر کے بتائے گی، کبھی بھی کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی کہ آج ایک نیا ایشو آ گیا ہے اور شریعت 1400 سال پرانی ہے اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں، یا پھر آگے آدمی کہے 5000 سال گزر چکے ہیں، آج کے اس دور میں وہ شریعت پرانی کیسے ہم کو ہماری رہنمائی کر سکتی ہے؟ تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے، کیونکہ شریعت قیامت تک کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب قیامت تک کے بیچ میں آیا ہوں، بین یدئی ساں ہوں میں، یعنی میں ہوں اور میرے بعد قیامت ہی ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر نبی بنا کر کے، اور قیامت دونوں ایسے ہی ملے ہوئے ہیں، یعنی جیسے دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں، اب بیچ میں کوئی نہیں ہے، ایسے میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی دعوت نہیں، یہی سب کچھ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ قیامت تک کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اللہ کی یہ شریعت حل کرے گی، عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ جس کا ماضی سے اور جدید علم کی طرف متوجہ ہو۔ جدید علم تو ابھی کتنا بڑا مسئلہ ہے، جدید علم کی طرف متوجہ ہو۔ جدید علم کون سا ہے؟ جدید علم والے لوگ کتنے ہیں؟ تو اب جتنے لوگ ہیں اتنا عقیدہ بن جائے گا، اس لیے جتنے فرقے ہیں سب اپنے اپنی مرضی کے مطابق عقیدے کو ڈھال رہے ہیں۔ صوفیہ اپنے حساب سے عقیدے کو ڈھال رہے ہیں، عقلانی اپنے اعتبار سے عقیدے کو ڈھال رہے ہیں، سیاسی لوگ، پولیٹیکل ذہنیت کے لوگ ہیں نا، وہ عقیدے کو اپنے حساب سے ڈال رہے ہیں۔ وہ عقیدے کا مطلب وہی تصوف سمجھتے ہیں، وہ عقیدے کا مطلب وہی سمجھتے ہیں، وہ عقیدے کا مطلب وہی سمجھتے ہیں۔ تو ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جدید علم کی طرف متوجہ ہو۔ بتائیے کہ علم توحید یا توحید اور عقیدے کی فقہ جدید علم کی طرف متوجہ ہو، جس کا سلف سے کوئی تعلق نہ ہو،
بتائیے، سلف سے تعلق ختم کر کے یہ عقیدہ چاہتے ہیں. تو وہی مطلب نتیجہ کیا نکلا کہ عقیدہ نئے سرے سے عقیدہ بنایا جائے. جیسے لوگوں کے اپنے آئین بنتے ہیں، لوگوں کے اپنے کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں، لوگوں کے اپنے اصول اور ضابطے طے کیے جاتے ہیں، ویسے ہی اس کو بھی بنا لیا جائے. اور پھر جب آگے سال 2 سال کے بعد کچھ اڑچن آئے تو پھر میٹنگ کر کے اس کو پھر بدل دیا جائے. جیسے ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کو بھی زمانے کے ساتھ تبدیل کیا جائے. تو یہ حسن ترابی کی بات ہے. اس کے بعد اور آگے مزید حسن ترابی لکھتا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلامی فقہ کے اصول میں غور کریں. اسلامی فقہ کے اصول میں، ابھی عقیدے کی بات ہو گئی، اب اسلامی فقہ کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی شریعت کے احکام، مسائل، حلال حرام، نماز روزہ، شادی بیاہ، نکاح طلاق، تجارت، کاروبار، یہ شریعت کی جو مسائل ہیں. کہتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلامی فقہ کے اصول میں غور کریں، یعنی نظر ثانی کریں. اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، منہج کیا ہے، کیسے تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی جو بھی فقہ نکلے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلے گی. آپ نے جو کہا، آپ نے جو کیا، آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تقریر کہتے ہیں، اسی سے جو نتیجہ نکلے گا اسی کا نام فقہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ اسلامی فقہ کے اصول پر نظر ثانی کریں، یعنی اس کو ریوائز کریں. اسلامی فقہ کے اصول کیا ہیں؟ اسلامی فقہ کے اصول قرآن ہے، سنت، اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہ میٹنگ بٹھاؤ، آیتیں دیکھی جائیں، میٹنگ بٹھاؤ، حدیثیں دیکھی جائیں. یہ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. میری رائے، آگے کہتے ہیں میری رائے میں اسلامی فقہ کے اصول کی بابت صحیح سالم غور و فکر کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے. تو قرآن کریم پر غور کرنا ہے کہ قرآن کریم پر کو ریوائز کرنا ہے؟ قرآن کریم سے جو ملتا ہے وہ لینا ہے، وہی اسلامی فقہ. سنت سے جو نکلتا ہے وہی اسلامی فقہ. تو اسلامی فقہ کے اصول کی بابت صحیح سالم غور و فکر کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے. دیکھا آپ نے؟ تو قرآن کریم کو بدل تو نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن معنی تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں. تفسیر کو تو اپنی من کی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ حضرت کی رائے ہے، یہ حسن ترابی کہتا ہے. حسن ترابی نے یہ بات کہی ہے کہ جس کے بارے میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے. تو نئی تفسیر، اگر یہ راستہ کھولا جائے کہ قرآن کریم کی نئی تفسیر کی جائے تو پھر آپ بتائیے کہ قرآن کریم اپنے اصل محور پر باقی رہے گا؟ جتنے لوگ ہیں اتنی تفسیر ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین یہدی بہ من یشاء ویضل من یشاء. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسی کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے. تو قرآن کریم کو کی نئی تفسیر کی ضرورت، یہ ذہنیت ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ اس طرح کی بات کرنے والے کون سے دین کا کام کر رہے ہوں گے، کیسے دین کے داعی ہوں گے، ان سے کون سی فکر امت کے اندر عام ہوگی. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے ہزاروں فالوور ہیں، لاکھوں لوگ ان کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اسی ذہنیت کے لوگ ہیں. شریعت کو اپنی من کی مرضی کے مطابق، ہے نا، اپنی خواہشات کی لونڈی سمجھتے ہیں. جیسا چاہو اسے تصرف کرو، اس کا استعمال کرو، اسے اپنے کام میں استعمال کر لو، اپنے مفادات کے مطابق اسے برتو. یہ ذہنیت رکھنے والے، یہ سوچ رکھنے والے اس انداز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے نا پڑھ کر کے یہ عبارت، لگتا ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خطرہ لگتا ہے کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کفریہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی تفسیر حدیثوں میں آ چکی ہے. اگر نئی تفسیر کی بات کریں گے تو گویا کہ سنت کو بدلو، اسے چھوڑو اور اپنی عقلانیت لاؤ. ہر آدمی اپنی اپنی لاجک کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کیا کسی کفر سے کم کی بات؟ کفریہ نظریہ ہے، یہ خطرناک نظریہ ہے قرآن کریم کی نئی تفسیر کرنا. کیونکہ وجہ دیکھیے، کیونکہ جب آپ ہمارے درمیان متداول، یعنی جو کامن ہے، جو ہمارے بیچ میں موجود ہے، تفاسیر پڑھیں گے
تو دیکھیں گے کہ وہ تفاسیر اس وقت کی صورتحال سے اس وقت کی صورتحال سے مرتبط ہیں جس میں انہیں ڈھالا گیا تھا. یعنی جس زمانے میں کتابیں، وہ تفسیر کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، اس زمانے کے اعتبار، اس زمانے کے حالات سے ہی جڑی ہوئی ہیں. اسی سے ان کا رابطہ ہے جس دور میں ان کو ڈھالا گیا، یعنی لکھا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے. ہر تفسیر اپنے دور کے فقہ و فہم کی تعبیر کرتی ہے. نئی تفسیر چاہیے اس دور کے اعتبار سے. اب پرانی دور کی تفسیر ہے تو اس دور میں تو کام میں نہیں آئے گی، ایسا ان کا سوچنا ہے. سوائے اس زمانے کے، کہہ رہے ہیں سوائے اس زمانے کے کہ ہمیں اس دور سے ہم آہنگ یعنی ملنے والی، میچ ہونے والی کوئی تشفی بخش تفسیر نہیں ملتی. ساری تفاسیر کو کنڈم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کہ اس دور میں ایسی کوئی تفسیر ملتی نہیں ہے جو ہمارے اس دور کے حالات کے مطابق ہو. اچھا، اسی دنیا میں ہم لوگ بھی جیتے ہیں، ہمارے علماء بھی جیتے ہیں. بھلا بتائیے کبھی ایسا لگا کہ جو کوئی چیز ایسی ہے جو اس دور میں ہماری رہنمائی نہیں کرتی؟ اور پھر تفسیر کو بدلنے کی کیا صورت ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تشریح اللہ کے کلام سے ہوتی ہے. وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہوتی ہے. وہ اللہ کا کلام، اس کی تفاسیر اللہ کے نبی کے صحابہ کے فہم اور ان کے فقہ سے ہوتی ہے. تو اس دور کے اعتبار سے نئی تفسیر اگر لانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ اس کا سورس کون سا ہے؟ اس کا سورس کون سا؟ کہاں سے وہ تفسیر نئی لائی جائے گی؟ یعنی یہی کہ ہم لوگ جو اخوانی لوگ ہیں نا، ہم لوگ اس دور کے اعتبار سے اس کی جدید تفسیر کر رہے ہیں. اور یہی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہی اس دور کے اعتبار سے قرآن کریم کی نئی تفسیر ہے جو اس دور کے تقاضے کے مطابق ہے. یہ پیغام ہے ان کا اپنی بات، اپنا موقف، اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں لوگ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی ہے فرق اہل السنت والجماعت کے اندر اور اہل الرائے کے اندر، فرق ضلال کے اندر. ہمارے یہاں الحمدللہ جو سلف امت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ وہیں توقف کرتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں جہاں رک جانا چاہیے. لیکن جو عقل پرست لوگ ہیں، جن کے یہاں دین کا مطلب سیاست ہے، دین کا مطلب حکومت ہے، دین کا مطلب عشوائی اور اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ہے، تو قرآن کریم کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی جرأت مندانہ بات کرتے ہیں. اچھا، یہ سب باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ باتیں کہاں ہیں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 2-3 ہے نا پیراگراف، آپ نے 2-3 اقتباس آپ نے پڑھ لیا نا. یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب ہے تجدید الفکر الاسلامی، حسن عبداللہ ترابی کی کتاب ہے تجدید الفکر الاسلامی. اسلامی فکر کو رینیو کرنا، اسلامی فکر کو نیا کرنا. صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 25 میں یہ کتاب، یہ باتیں سب موجود ہیں. اور دیکھیے یہ کتاب چھپی ہے الدار السعودیہ، دوسرا ایڈیشن، صفحہ نمبر سن 1407 میں. تو اس کتاب کے اندر حسن ترابی نے یہ باتیں لکھی ہیں. اب اس کے بعد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں یہ شخص، بلکہ یہ شیخ بن باز نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ شخص اپنی اس بات سے قرآن کریم کی تفسیر مختلف زمانوں میں لوگوں کی خواہشات نفسانی کے ذریعہ کرنا چاہتا ہے. جو باتیں اس کی ہیں اس کا مطلب حاصل تو یہی ہے نا، خلاصہ، اور کوئی نتیجہ نہیں نکالنا ہے. بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے ہمیں قرآن کریم کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے. ہمارے اس دور کے اعتبار سے جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے اس دور کے سے ہم آہنگ یعنی میچ ہونے والی، اس دور سے ملنے والی ہے نا، موافقت رکھنے والی کوئی تشفی بخش تفسیر نہیں ملتی ہے. یہ ہے. تو صاف لفظوں میں کیا ہے؟ یہ مختلف زمانوں میں لوگوں کی خواہشات نفسانی کے مطابق، خواہشات نفسانی کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا نظریہ ہے. اسے معلوم نہیں کہ تفسیر کا معاملہ چند محدود مصادر پر موقوف اور منحصر ہے. اصول بتا رہے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم، یہ نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کریم کی تفسیر چند محدود یعنی لمیٹڈ اصولوں پر ڈیپینڈ ہے. یعنی اس زمانے میں بھی اور آج تک بھی قرآن کریم کی تفسیر کے لیے یہ جو لمیٹڈ اصول ہیں ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا ہے.
یعنی اس زمانے میں بھی اگر کوئی چاہتا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے، قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان کی گہرائی کے ذریعے سے ہے نا کرنی ہے، اس سے باہر اگر کوئی نکل کر کے 5واں 6واں 7واں سورس اگر کوئی تلاش کرے تو کوئی سورس ہے ہی نہیں، لمیٹڈ سورسز ہیں، وہیں سے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو پچھلے زمانے میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ان محدود اصولوں سے باہر نکل کر کے تفسیر کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو آج کل کے دور میں ان سب کو بند کر کے چھوڑ کر کے کوئی نیا راستہ تفسیر کرنے کا کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ محدود مصادر پر موقوف اور منحصر ہے، جو یہ ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، اور قرآن کی تفسیر اس زبان کے تقاضے کے مطابق جس زبان میں قرآن کریم اترا ہے۔ بعض الفاظ کے معانی جاننے کے لیے ہمیں عربی زبان سے رجوع کرنا پڑے گا، جہاں کوئی عقیدہ نہیں نکلتا، جہاں کوئی مسئلہ نہیں نکلتا حلال و حرام کا، صرف لفظ کی میننگ کیا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ عربی زبان دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ عربوں کی زبان میں قرآن اترا ہے۔ تو عربی زبان کے ماہرین اس لفظ کا معنی اپنی زبان میں کیا سمجھتے ہیں جو قرآن کریم میں اترا ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہی 4 سورسز ہیں، اس کے سوا اور کوئی سورس نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کے یہ بالترتیب 4 مصادر ہیں، بالترتیب، ایسے نہیں کہ پہلے عربی زبان سے کریں گے، ایسے نہیں کہ پہلے اقوال صحابہ لے لیں گے، ایسے نہیں کہ پہلے، ایسے نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کی تفسیر، اس معنی کی آیتیں اور کہاں کہاں ہیں، کیا معنی اس کا نکلتا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے ذریعے سے آپ نے آیتوں کا معنی کیا سمجھایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ نے آیتوں کا معنی کیا سمجھا ہے، پھر اس کے بعد عربی زبان کے الفاظ کے معانی اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو عربی زبان کو دیکھا جائے گا کہ عربی زبان اس کا معنی عرب کی زبان دان جو لوگ تھے، زبان رکھنے والے، وہ اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں تفسیر کے یہ 4 مصادر ہیں بالترتیب، جو نہ زمانوں اور لوگوں کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہو سکتے ہیں، نہ ہی علمی اور سائنسی نظریات کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔ 2 باتیں کہی شیخ نے۔ یہی 4 سورسز ہیں قرآن کی تفسیر کے بالترتیب، انہی 4 سورسز کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ تو لوگوں کے حالات کے بدلنے سے کوئی تفسیر میں تبدیلی لائی جائے گی، اور نہ ہی علمی اور سائنسی ترقی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے گی۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہے تفسیر کے ان 4 مراجع اور سورسز، انہی 4 سورسز کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلے سوال، جب تک سوال نمبر 30 تھا، سوال نمبر 30 اور اس کا جواب تھا، اور اس پر شیخ جمال فریحان کی تعلیق تھی جس میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب موجود تھا، اور ایسے ہی حسن عبداللہ ترابی نے جو بات اپنی کتاب تجدید الفکر الاسلامی میں لکھا ہے، وہ باتیں یہاں پر کوٹ کی گئی تھی، نقل کی گئی ہیں۔ تو اس سے بہرحال یہ بات واضح ہو گئی۔ آگے جو سوالات آ رہے ہیں، آگے جو سوال آ رہا ہے ہمارے سامنے، مثال کے طور پر سوال نمبر 31 جو آ رہا ہے، اس میں بھی جو بات آ رہی ہے اس کا بھی تعلق انہی لوگوں سے ہے، گرچہ سوال الگ رخ پر ہے، لیکن وہ اس کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے۔ اسی فکر والوں نے یہ فکر پھیلائی ہے، چاہے وہ حسن البنا کی پارٹی اخوان المسلمین ہو، یا ایسے ہی انہی سے تعلق رکھنے والے سید قطب کی قطبیت ہو، یا ایسے ہی ان کے ایک بھائی دوسرے ہیں محمد قطب، سید قطب دونوں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ سید قطب کا رخ تو آپ جانتے ہیں، محمد قطب ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، بلکہ سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے تھے وہ، لیکن فکر کا انحراف، اپنے بھائی کے راستے پر وہ چلے، اور پھر اس کے بعد وہی تکفیر کا عقیدہ، تکفیر کا نظریہ، اور پھر سارے اسلامی معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہنا، اور ان کے خلاف پھر مطلب طاقت کا استعمال اور بغاوت کا انداز، اس سارے راستے انہوں نے پکڑ لیے، اور محمد قطب نے ایسی ایسی باتیں اپنی کتاب میں لکھی جو بالکل ہی انحراف کی باتیں ہیں۔
تو سید قطب، محمد قطب، ان سب کا عقیدہ نظریہ ایک ہے، حسن البنا کا بھی عقیدہ ویسے ہی ہے، اور ان دونوں کو جو ہم سن رہے ہیں ابھی، یہ لوگ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. یعنی محمد سرور کے بارے میں بات آئی تھی کہ یہ سلفیت اور اس خارجیت اور مار دھاڑ کے درمیان کا راستہ اختیار نکالنے کی کوشش اس نے کی، دونوں میں تال میل پیدا کرنے کی کوشش کی. اور حسن ترابی جو ہے وہ چونکہ سوڈان کے اندر حسن البنا ہی کی پارٹی کا اور الاخوان المسلمون ہی کا مؤسس ہے، اس کا بانی ہے، اس لیے اس کا رخ بھی وہی رہا ہے اور وہی زبان وہ بھی بول رہا ہے جو زبان حسن البنا نے اور اس سے پہلے محمد سرور نے اپنی کتاب میں استعمال کی ہے. خیر، تو ہمارے سامنے جو اس وقت سوال نمبر 31 ہے وہ کیا ہے؟ کیا موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ اصل میں انہی لوگوں نے کیا ہے. یہی سید قطب نے، محمد قطب نے اپنی کتابوں میں یہ بات کہی ہے. موجودہ اسلامی معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. اذان کی آوازیں مت دیکھ کر کے مت فکر کرو، مسجدوں کی تعداد دیکھ کر کے مت متاثر ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے. یہ بات کہی ہے. تو یہ سوال ہے ہمارے سامنے، کیا موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہلیت کا لفظ مطلق طور پر، یعنی جنرلی جاہلیت کا لفظ اب اسلام کے آنے کے بعد استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی عام جاہلیت تو ختم ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، قرآن کریم کی آمد سے مطلق جاہلیت، عام جاہلیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. اس کا مطلب یہ نکلے گا، اگر ہم عام جاہلیت کی بات کرتے ہیں جو اسلام سے پہلے والی جاہلیت تھی، اگر آج کوئی آدمی اس طرح کی مطلق جاہلیت کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، پیغمبر اسلام کو، قرآن جو اسلام کی کتاب ہے اس کی ساری تعلیمات کو گویا کہ وہ نکار رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس جاہلیت کے بعد قیامت تک ہدایت کے لیے قرآن و سنت اتر چکے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ جاہلیت اب واپس آ ہی نہیں سکتی. جو جاہلیت تھی اسلام سے بیشتر، وہ جاہلیت اب دنیا کے اندر دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. اسلام ہی رہے گا. اسلام کے اندر انحرافات کرنے والے بھی رہیں گے، کفر کرنے والے بھی رہیں گے، اسلام جو نہیں مانیں گے، اور ایسے لوگ بھی رہیں گے جو مسلمان ہوں گے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کچھ ایسے اعمال، ایسی حرکات پائی جائیں گی جو جاہلیت میں تھیں. یعنی جاہلیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی. تو اسلام کی آمد کے بعد لوگوں میں جاہلیت کی خوبو تو پائی جا سکتی ہے، جزوی جاہلیت تو پائی جا سکتی ہے، لیکن مطلق اور کلی جاہلیت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب یہ پاسبل نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ اس وقت دنیا کا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے تو یہ 100% حرام ہے ایسی بات کرنا. اس لیے کہ اب اسلام کی آمد کے بعد پوری دنیا جاہلیت میں جا ہی نہیں سکتی ہے. اس کا خاتمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کر کے. ہاں، مسلمانوں کے یہاں، مسلمان معاشرے میں کوئی کام ایسا ہو گناہ کا، معصیت کا، جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں، لا یترکونہن، جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے. لوگ نہیں چھوڑیں گے یعنی کچھ لوگ، بعض لوگ نہیں چھوڑیں گے، عمل کرتے رہیں گے، وہ جاہلیت کا کام کرتے رہیں گے. آپ نے وہ 4 باتیں بیان فرمائی، الطعن فی الانساب والفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت والاستسقاء بالنجوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں جو اس امت میں بھی کچھ لوگ کریں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہی حسب نسب پر، خاندان پر ہے نا فخر کرنا، یا ایسے ہی نسب میں تانا کرنا، تمہارے پردادا تو ایسے تھے، تمہاری نسل تو ایسی ہے، تمہارا خاندان، یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت کی ہیں. ایسے ہی مثال کے طور پر نوحہ کرنا،
موت ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہے نا، تو رونا پیٹنا چیخنا چلانا اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر گویا کہ ایمان ہی نہ ہو، جیسے کہ بہت ساری عورتیں کرتی ہیں. یا شیعہ یا روافظ آج تک جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آج بھی ماتم کرتے ہیں. تو یہ ماتم جس کو کہا جاتا ہے ماتم بین کرنا، ماتم کرنا، اسی کو نوحہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جاہلیت کا کام ہے. ایسے ہی الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. ستاروں سے بارش طلب کرنا یعنی ستاروں سے درخواست کرنا کہ بارش اتارے، یا بارش ہو جانے کے بعد اسے کسی ستارے کی طرف منسوب کرنا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کرائی ہے، یا اس کے ذریعے سے یہ بارش ہم لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں جاہلیت کی ہیں. ایسے ہی کسی کو عار دلانا، مثال کے طور پر ہے نا، کسی کو عار دلانا، کسی کو تانا دینا، ہے کہ نہیں، غلام کو مثال کے طور پر مارنا پیٹنا، حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جاہلیت کی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یا ایسے مثال کے طور پر باپ دادا کی تقلید کرنا، باپ دادا کے دین پر چلنا. ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اس لیے ہم یہی کریں گے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جاہلیت کی چیز ہے. لیکن کیا پوری امت ایسا کر رہی ہے؟ پوری امت ایسا نہیں کر رہی اور نہیں کر سکتی ہے. ہاں، امت میں ایسے کچھ لوگ رہیں گے جو جاہلیت والا یہ کام کریں گے، اور آج بھی انہیں حق بتایا جائے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کر رہے تھے اس لیے ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو جزوی جاہلیت ہو سکتی ہے لیکن مطلق جاہلیت اب نہیں آ سکتی ہے. خیر، تو ہمارے سامنے جو اس وقت دوسرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا موجودہ معاشرے پر، موجودہ سوسائٹیوں پر جاہلیت کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عام جاہلیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر عموم کے ساتھ جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ شیخ صالح فوزان کا سرسری طور پر جواب ہے. اب یہ بات آئے گی کہ کون کون لوگ ہیں، کس نے اپنی کتاب میں موجودہ اسلامی معاشروں کو، موجودہ اسلامی سوسائٹیوں کو جاہلی سوسائٹی کہا ہے، جاہلی معاشرہ کہا ہے. بلکہ کلمہ پڑھتے ہوئے، مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہوئے، اذان کی آواز سن کر کے مسجد جاتے ہوئے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کے باوجود کہنا کہ انہیں یہ مت سمجھو کہ یہ ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں، بلکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جاہلی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح کی. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اچھا زمانے جاہلیت میں کتنی مسجدیں قائم تھیں جہاں توحید کا جھنڈا بلند کیا جاتا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے توحید کا اعلان کیا جاتا تھا، جہاں رسالت کا اعلان کیا جاتا تھا؟ کوئی بتائے؟ مسئلہ وہی پیچیدہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے حاشیہ نمبر 1 دیکھیں. اچھا، یہ جواب ہو گیا. اس کے بعد آگے مزید جو ہے نا وہ جواب سن لیں، پھر اس کے بعد تشریحات اگلے حلقے میں پڑھ لیں گے. صفحہ نمبر 215 پر جواب کا اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 215 پر ہے. البتہ بعض افراد یا بعض فرقوں یا بعض سوسائٹیوں پر جاہلیت کے بعض کاموں کا استعمال کیا جانا ممکن اور جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اشخاص، افراد یا بعض فرقوں یا بعض سوسائٹیوں پر جاہلیت کے بعد کاموں کا استعمال کیا جانا جائز. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فرقے ہوں جاہلیت کی راہ پر چل رہے ہوں، کوئی آدمی ہو، ہے نا، کچھ لوگ ہوں جو جاہلیت کی راہ پر چل رہے ہوں، یا کچھ سوسائٹی ہو، کوئی معاشرہ ہو جو جاہلیت کی راہ پر چل رہا ہو. تو ایسے جزوی طور پر تو جاہلیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور بولا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جاہلیت کے کام میں ملوث ہیں، یا یہ فلاں آدمی، فلاں شخص، یا یہ لوگ، یا یہ قبیلہ، یا یہ بستی، یا یہ سوسائٹی جاہلیت کی راہ پر چل رہی ہے. یہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّکَ امْرُؤٌ فِیکَ جَاہِلیَّۃٌ. اِنَّکَ امْرُؤٌ، ابو ذر کے بارے میں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اس کی تفصیلات نیچے آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فِیکَ جَاہِلیَّۃٌ. تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کا اثر دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا، غلام کو ہے نا عار دلایا تھا، بے عزت کیا تھا، یعنی ایسی بات بولی تھی جس سے اس کی عزت جا رہی تھی، اس کی رسوائی ہو رہی تھی.
ظاہر سی بات ہے کہ اسلام تو تقوی کا دین ہے، اسلام میں ساری فضیلت، ساری برتری ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کوئی کسی بھی خاندان کا، کسی بھی قبیلے کا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فلاں قبیلے کا رہے گا یا فلاں خاندان کا رہے گا تو ہی جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر وہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ حدیث بھی یہاں پر شیخ نے ذکر کی ہے کہ 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں جسے کچھ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا سرسری جواب ہے جو انہوں نے سرسری طور پر دے دیا ہے۔ آگے جو ہے نیچے جو حاشیے ہیں، ان حاشیوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری تفصیلات آ رہی ہیں جو لوگوں نے، آج کل کے ان عقل پرستوں نے، ان کہہ لیجئے تکفیر کرنے والوں نے، تکفیری نظریہ یعنی گناہ کے کام کرنے والوں کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا نظریہ، گناہ کبیرہ خاص طور پر کرنے والوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے والوں کا نظریہ کیا ہے، وہ اقوال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ نیچے کر رہے ہیں، اور کتابوں کے نام بھی، اس کے حوالے بھی دے رہے ہیں، کس نے اور کون کون سی بات کہی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہا ہے۔ اچھا، یہی فکر جو ہے جو آ رہی ہے، باتیں آ رہی ہیں حسن البنا کی، یا مثال کے طور پر سید قطب کی، محمد قطب کی، یہی وہ افکار ہیں جن افکار نے ہمارے نوجوانوں کے افکار میں زہر داخل کر دیا ہے۔ نوجوانوں کے افکار جو مسموم ہوئے ہیں، زہر آلودہ ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی تحریریں ہیں، یہی باتیں ہیں، یہی اقوال ہیں، یہی جو بیانات ہیں ان کے اپنی کتابوں کے اندر، یہی نعرے، یہی ہمارے نوجوان بھی اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، اور آپ سے، ہم سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو انہی باتوں کو پیش کرتے ہیں، انہی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اسی نظریے سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس فکر نے، اس نظریے نے نوجوانوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا ہے، بہت زیادہ ورغلایا ہے، بہت زیادہ انہیں عقیدہ، عمل صالح، نیک اخلاق، کردار کا علم حاصل کرنے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت کی فکر کرنے کے بجائے انہیں اس طرح کے موضوعات پر ڈال دیا ہے۔ صبح شام وہ اسی بحث میں لگے رہتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، دنیا کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں، دنیا میں کون سی برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں، اور اس بارے میں ان کی ساری توجہ یہی ہے، اور جو اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے ہیں ان کی خیال میں وہ امت کے خائن ہیں۔ اسی لیے علماء امت کو، جو سلفیت کے علم بردار ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ امت کی خیانت کر رہے ہیں، یہ امت کو وہ راہ نہیں دکھا رہے جو دکھانا چاہیے۔ تو ان کی راہ جو ہے وہ راہ تو اتنی پرخطر ہے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے قرآن کی تفسیریں نئی نئی لکھنی پڑیں گی۔ اس دور کے اعتبار سے قرآن کی تفسیروں کو، پچھلی جتنی تفسیریں ہیں ان تمام تفسیروں کو رد کر دینا ہوگا، ان تمام تفسیروں کو ناقابل اعتبار قرار دے کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا ہوگا، اور اس دور کے حساب سے نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ اسلام اسی کا نام ہے، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کی تفاسیر، میرے بھائیو کیا نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ نظریہ ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ نوجوانوں کے ذہنوں کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو خراب کرنے کا، فاسد کرنے کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخصیتیں بہت زیادہ معروف ہیں، بہت زیادہ ان کا نام ہے، ان کا چرچا ہے، اور انہیں اپنی اپنی پارٹیوں، اپنے اپنے فرقوں کے فاؤنڈر کی حیثیت سے امت کے لوگ، یا امت میں یہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں بہت اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کی نظروں میں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کا سوچنا ہے کہ یہ مفکر ہیں، اور یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے والے سیشن میں ہم یہ تفصیلات جو نیچے آ رہی ہیں اسے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کس طرح سے میرے بھائیو سید قطب نے خاص طور پر اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ ہونے کے، اور نوجوانوں کو خاص طور پر ان باطل افکار و نظریات سے آگاہ کرنے کی، چوکنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔